اور طواف کے 7 چکر ہیں. ان چکروں میں کیا پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض کتابیں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، بھئی ایسی کوئی دعائیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں. طواف کے اندر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا کر سکتے ہیں. بہترین وقت ہے، بیت اللہ کے پاس ہیں آپ، یعنی آپ کا وقت خالی نہ ہو تو آپ اس میں جو دعا کرنا چاہے کریے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اگر ضرورت بات چیت کی ضرورت ہے جائز حد تک بات چیت بھی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. نہ سمجھے کہ طواف کے چکروں کی خاص دعائیں ہیں، بلکہ دعا وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے. وہ چکروں کی جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو سننے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے الٹ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ معنی بالکل الٹ ہو رہا ہوتا ہے، بجائے دعا مانگنے کے اللہ سے ممکن بد دعا کر رہے ہوں. اس لیے آپ اپنے دل سے دعا نکالیے جو آپ کی دعا ہے. تو آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں دعا کریے. طواف کے 7 چکروں میں اس انداز سے صرف ایک دعا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے. وہ کون سی ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ویسے تو حجر اسود ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے، اور دوسری طرف وہ حتیم یا حجر اسماعیل کے نام سے گول دیوار ہے، 2 کونے اس طرف ہیں، اور جو چوتھا کونا ہے وہ کون سا ہے؟ رکن یمانی، جو حجر اسود کی سائڈ پہ دوسرا کونا ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، یہاں پر آپ ایک دعا پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.